السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے۔ رمضان کی جو راتیں بچی ہوئی ہیں، جو ایام باقی ہیں، ان ایام کو خشیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، کثرت عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے قرآن عظیم کی عظیم سورت سورہ کہف کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ کہف قرآن پاک کی انتہائی عظیم سورت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعائیں کثرت سے مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا دجال کے فتنے سے حفاظت کی بھی دعا تھی۔ صبح و شام آپ کی جو دعائیں تھیں، ان میں ایک انتہائی دعا کیا تھی؟ وہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا تھی۔ اور خود ہی حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، سورہ کہف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں 4 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اور 2 بھائیوں کا واقعہ۔ اور یہ چاروں واقعات ایسے ہیں جو صرف سورہ کہف کے اندر ہی بیان ہوئے ہیں، کہیں اور بیان نہیں ہوئے۔ قرآن کریم کے کئی واقعات ایسے ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر آئے ہیں، مذکور ہوئے ہیں، مگر سورہ کہف کے جو 4 واقعات ہیں وہ سورہ کہف کے اندر ہی آپ کو ملیں گے، کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ چند نوجوان، چند افراد اللہ کے دین پر ایمان لے کر آئے، ایسے عالم میں کہ ان کا پورا شہر، ان کا پورا علاقہ اللہ کے دین کا باغی تھا۔ وہ ایمان لے کر آئے، دین کے احکام پر عمل کرنے لگے، رفتہ رفتہ ان کے ایمان کی خبر ان کے شہر والوں کو ہو گئی، سب ان کے مخالف ہو گئے، ان کے مارنے کے درپے ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ایسے عالم میں وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، شہر سے باہر نکل گئے، ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں پر وہ جائیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں اور دین کے احکام پر عمل کر سکیں۔ چلتے چلتے ایک کتا ان کے ساتھ میں ہو لیتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ کا رخ کرتے ہیں، پہاڑ کے غار میں جاتے ہیں اور وہاں پر سو جاتے ہیں۔ تقریباً 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں خیال گزرا کہ ابھی ہم کل ہی سوئے تھے۔ ایک ساتھی کو روانہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ وہ شہر میں گیا، شہر میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ زمانے گزر گئے، کئی قومیں آئیں، تباہ ہو کر چلی گئیں،
ہم تو اتنے 100 سال تک سوتے رہے. جس بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا تھا, مارنے کا حکم دیا تھا, وہ کب کا فنا ہو چکا ہے, کب کا ختم ہو چکا ہے. بالآخر شہر کے بادشاہ کے پاس ان کا جانا ہوا, پورے واقعے کو انہوں نے بیان کیا, بادشاہ نے تحقیق کروائی, پھر نتیجے میں شہر کے اکثر لوگ اسلام لے کر آ گئے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. قرآن کریم نے اس واقعے کو عظیم الشان انداز میں بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ فرماتا ہے کہ جب چند نوجوان غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے, پناہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرما اور ہمارے لیے معاملے کو آسان فرما, اتنا آسان کر دے کہ ہم سکون کے ساتھ تیرا نام لے سکیں, تیری بارگاہ میں سر جھکا سکیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں سلا دیا, وہ سوتے رہے, یہاں تک کہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. آپ قرآن کریم کی تعبیر دیکھیں, اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور اے دیکھنے والے جب تو انہیں سوتا ہوا دیکھے گا تو تجھے خیال ہوگا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم انہیں دائیں اور بائیں پہلو بدلواتے رہتے ہیں. وہ کروٹیں لے رہے ہیں ہمارے فضل و کرم سے, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ایک سونے والا آدمی کبھی دائیں پہلو پر سوتا ہے کبھی بائیں پہلو پر سوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ان پر خاص فضل و کرم تھا کہ اس قدر گہری نیند کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے وہ کروٹیں لے رہے تھے, وہ پہلو بدل رہے تھے. اگر وہ پہلو نہ بدلتے, کروٹیں نہ لیتے, فَأَكَلَتْهُمُ الْأَرْضُ, تو ان کو زمین کھا جاتی, ان کو زمین فنا کر دیتی. تو زمین کے فنا کرنے سے بچانے کے لیے, ان کے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں کروٹوں میں تبدیل کیا. آگے اصحاب کہف کے واقعے کے بعد ان کے کتے کا ذکر آتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس کتے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کافی باتیں آئیں, خاص طور سے حدیث کریمہ میں اور آثار صحابہ میں اس کتے کے بارے میں کافی باتیں آئیں. یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے, سوچنے کا مقام یہ ہے, ایک معمولی کتا جسے لوگ دھتکار دیا کرتے ہیں, جسے لوگ مار پیٹ کے دور بھگا دیا کرتے ہیں, مگر آخر وجہ کیا ہے کہ اس کتے کا ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آ رہا ہے, آثار صحابہ میں آ رہا ہے, اس کا ذکر عظیم الشان انداز میں کیا جا رہا ہے. تو آپ پر ظاہر ہوگا, غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب کہف کا کتا اس قدر عظیم کیوں بنا. عظیم بننے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں تھا, وہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں تھا. اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنے کی بنا پر ایک کتا بھی اچھا ہو جایا کرتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ایک کتا بھی اس قدر عظیم ہو جایا کرتا ہے کہ اس کا ذکر بھی ایک مؤدب انداز میں لوگ لینے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں. سوچیے آپ کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ میں رہنے کی بنا پر ایک کتا عظیم فضائل کا حامل ہو سکتا ہے, تو کیا انسان, ایک بندہ مومن اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے, اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں رہا کرے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے, تو وہ عظیم نہیں ہوگا؟ بلا شبہ عظیم ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اے صحابہ, ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضولا, اے صحابہ, اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گشت لگایا کرتے ہیں, زمین میں چکر لگایا کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو تلاش کرے, ان لوگوں کو ڈھونڈے جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا چکر لگتا رہتا ہے. اچانک فرشتوں کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, اور صرف بیٹھتے نہیں ہیں, فحفتہم الملائکہ, بیٹھنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنے
پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں. محفل ختم ہوتی ہے, سبھی لوگ چلے جاتے ہیں, فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا ہم آج ایسی محفل سے آ رہے ہیں جس محفل میں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا, حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے کہیں گے مولا یسبحونک یحمدونک یکبرونک, تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی کر رہے تھے, تیری پاکیزگی کا اظہار کر رہے تھے. وَيَطْلُبُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ, اور تجھ سے مطالبہ کر رہے تھے, کوئی چیز مانگ رہے تھے. اللہ پوچھے گا کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے مولا یسألونک الجنہ, وہ تجھ سے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے. پھر فرشتے کہیں گے مولا وَيَسْتَجِيرُونَكَ, اور تیری پناہ میں آنا چاہ رہے تھے, تیری پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پوچھے گا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے من نارک, تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. پھر فرشتے کہیں گے مولا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ, تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میں نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا, جہنم کی آگ سے ان کو پناہ میں لے لیا اور جنت کے مطالبے کو پورا کر دیا. فرشتے کہیں گے مولا ان ذکر کرنے والوں میں ایک بندہ ایسا تھا انہو کان خطاء, بڑا گنہگار تھا, بڑا پاپی تھا, تیرے حکام کی نافرمانی کرنے والا تھا. وہ وہاں سے گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے اسے محفل نظر آ گئی تو بیٹھ گیا. وہ تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ بیٹھا ہوا تھا, نظر پڑی وہاں پر گزرتے ہوئے, بیٹھ گیا وہاں پر, تجھے یاد نہیں کر رہا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا. فرشتے کہیں گے مولا اسے کیوں بخش دیا؟ تیرے ذاکرین میں شامل نہیں تھا, وہ تجھے یاد کرنے والوں میں شامل نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں ہم القوم لا یشقی بهم جلیسهم, میرا ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں اگر کوئی نافرمان بیٹھ جائے تو بھی میری مغفرت کا مستحق ہو جایا کرتا ہے, میں اسے بخش دیا کرتا ہوں. سوچئے حدیث پاک ہمیں کس قدر عظیم درس دے رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم بیٹھے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر ہماری خطائیں معاف ہوں گی اور اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہم بھی نیکی کرنے پر راغب ہو جائیں گے. لہٰذا ہم اپنی سنگت کا خیال رکھیں, اپنی صبح و شام کو چیک کریں, ہم کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہمارا ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ میں ہے. کیا ایسے لوگ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, یا ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہو رہا ہے, ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے, ان کے دوستوں کا دائرہ کیا ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر دوستوں کا دائرہ اچھا ہوگا, سنگت ہماری اچھی ہوگی تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. لیکن اگر کہیں ہماری سنگت خراب ہوئی, ہمارے دوستوں کی صحبت خراب رہی, تو یاد رکھیں ہم گناہوں میں گرفتار ہو جائیں گے, اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. یہ اصحاب کہف کے حوالے سے چند باتیں تھیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا ہے. قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا ہے اور اس کی مزید تفصیل حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ, حضرت موسیٰ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے, اللہ کا احکام بیان کر رہے تھے. اچانک آپ سے سوال ہوا, کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ پیغمبر تھے, پیغمبری شان سے آپ نے فرمایا انا عالم, اس وقت کائنات کا سب سے بڑا عالم میں ہوں. حضرت موسیٰ کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. حضرت موسیٰ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں. اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, موسیٰ میں نے تمہیں اپنی ذات اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کی نگاہ ڈالی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ انبیاء کرام کی فہرست تیار کریں, تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کی فہرست تیار کریں, تو نمبر 1 پر ہمارے حضور کی ذات آئے گی, وہ رسولوں کے سردار ہیں, کائنات کا وجود ان کے سبب سے ہوا ہے. نمبر 2 پر حضرت ابراہیم کی ذات آئے گی, اور تیسرے درجے میں حضرت موسیٰ کا مقام آئے گا. یعنی کہ تمام پیغمبروں کی صف میں حضرت موسیٰ کا مقام تیسرے درجے والا ہے, نمبر 3 کے آپ ہیں.
اس کے باوجود آپ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کہ میں اس وقت کائنات کا بڑا عالم اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کائنات کے بڑے عالم نہیں ہو بلکہ میرا ایک دوسرا بندہ ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی مولا تیری پیغمبری میرے پاس میں ہے, تیری محبتیں اس قدر عظیم الفتیں میرے ساتھ میں ہیں, پھر آخر وہ کون سا بندہ ہے جو اس کائنات کا بڑا عالم دین ہے, وہ عالم ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ اس مقام پر جاؤ جہاں پر دو سمندر ملا کرتے ہیں, وہاں پر وہ ہمارا بندہ مل جائے گا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ وہاں پر گئے. حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. حضرت خضر نے دیکھتے ہی کہا کہ اے موسیٰ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کردہ کچھ معلومات ایسی ہیں جو میرے پاس میں ہے وہ آپ کے پاس میں نہیں ہے, اور اللہ کی عطا سے ملنے والی کچھ معلومات آپ کے پاس ایسی ہے جو میرے پاس میں نہیں ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت حضرت خضر کے بارے میں یہ گواہی دے کہ وہ کائنات کے عالم ہے, بڑے عالم دین ہے, اور خضر کیا فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کچھ معلومات ایسی بھی ہیں جو آپ کے پاس میں میرے پاس میں نہیں ہے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا متواضع ہوگا, وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو جھکانے والا ہوگا, جو جتنے بڑے مقام کا حامل ہوگا اپنے سر کو اتنا جھکانے والا ہوگا. خیر حضرت خضر کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کا سفر شروع ہوا. قرآن کریم میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. آپ کا گزر سمندر کے پاس سے ہوا, کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی والوں نے آپ کو سوار کرایا, سمندر پار کروا دیا, اور آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیا, آپ سے کوئی عوض نہیں مانگا. کشتی سے اترنے کے بعد میں حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, کشتی کو آبدار کر دیا. حضرت موسیٰ ناراض ہو گئے, کہا کیا معاملہ ہے, ان کشتی والوں نے ہمیں سوار کرایا, دریا پار کرایا, بغیر کسی عوض کے, بغیر کسی اجر کے, ہمیں شکریہ بولنا چاہیے تھا, مگر آپ نے سوراخ کر دیا ہے. حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں, آپ نے خاموشی کا وعدہ کر لیا, پھر آگے بڑھے. ایک شہر میں داخل ہوئے تو ماحول یہ ہوتا ہے کہ جب شہر میں آپ جائیں تو شہر والے اجنبی کو دیکھ کر اپنے پاس بلاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں, اشیاء خورد و نوش فراہم کرتے ہیں. مگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ لوگ بھوکے تھے, پیاسے تھے, مگر کسی نے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا نہیں. آپ نے مانگا, مطالبہ کیا, مگر سامنے والے نے کوئی رد عمل نہیں دیا. اچانک آپ کا گزر ایک دیوار کے پاس سے ہوا, جو دیوار ٹیڑھی تھی, گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر آگے بڑھے اور آپ نے دیوار کو سیدھی کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر دیوار سیدھی کرنا اچھی بات ہے, بھلائی کا کام ہے, لیکن کاش ایسا ہوتا کہ آپ اس بھلائی کے عوض میں کچھ مانگ لیے ہوتے, آپ نے کچھ کھانے کا مطالبہ کر لیا ہوتا, ہماری بھوک مٹ جاتی, اچھا کام بھی ہو گیا ہوتا. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. پھر آگے بڑھے, دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں, ان میں ایک حسین و جمیل بچہ کافی چہک رہا ہے, کھیل رہا ہے. حضرت خضر آگے بڑھے, اسے قتل کر دیا, اسے مار دیا. حضرت موسیٰ بڑے پریشان, کہا اقتلت نفسا زکیہ, تم نے ایک نوجوان, ایک بچے کو مار دیا, ایک معصوم کو تم نے قتل کر دیا, معاملہ کیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا, اپنے سارے اعمال کے اسباب بیان کروں گا, مگر بیان کرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا, آپ کا راستہ الگ ہوگا, ہمارا راستہ الگ ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت خضر نے اپنے تمام کاموں کی توضیحات پیش کرنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا اے موسیٰ جس کشتی میں سوار ہونے کے بعد میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی بحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا. آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے وہ کشتی چند مزدوروں کی تھی, سمندر میں وہ لوگ کام کیا کرتے تھے, اور سمندر کے اس طرف ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. وہ بادشاہ ہر آنے والی اچھی کشتی کو لے لیا کرتا تھا, بطور ظلم غصب کر لیا کرتا تھا وہ. اب کشتی مظلوموں کی ہے, غریبوں کی, مسکینوں کی ہے. اگر کشتی صحیح سالم جاتی, بادشاہ غصب کر لیتا, تو بیچارے مزدور کشتی سے محروم ہو گئے ہوتے, اور یہ کشتی ان کے کاروبار کا ذریعہ تھی. میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ جب سوراخ ہو جائے اور دریا کے پار کشتی چیک کی جائے تو عائددار نظر آئے, اور عائددار کشتی بادشاہ لیا نہیں کرتا تھا, ان کی کشتی بچ جائے گی. اور سوراخ تو ہلکی چیز ہے, معمولی سا عیب ہے, اس میں بعد میں دور کر لیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ
میں نے जिस दीवार को सीधी किया वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। वअम्मल गुलामु वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकान तहतहु कंजुन लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतन मिन रब्बिका। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, उनका बाप नेक था, उसने इंतकाल से पहले, अपनी मौत से पहले उस दीवार के नीचे खजाना दफन कर दिया था और उसकी चाहत थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो खजाना दीवार से निकाल लें, जिंदगी अपने अच्छे से गुजार लें। मगर चूंकि दीवार गिरने के करीब हो चुकी थी, अगर दीवार गिरती खजाना जाहिर हो जाता, गांव के लोग आते, शहर के लोग आते, खजाना लेकर चले गए होते, बच्चे उसके बेचारे महरूम हो गए होते। तो अल्लाह ने चाहा कि उसके खजाने को महफूज कर दिया जाए, तो मैंने दीवार को सीधी कर दी। फिर आपने फरमाया वअम्मल गुलामु फकान अबूहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा। और ऐ मूसा, जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया है, तकदीर इलाही में लिखा हुआ था कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद काफिर होगा, काफिर हो जाएगा, वो सरकशी बर्पा करेगा, अल्लाह के दिन का बागी हो जाएगा, और उसके कुफ्र शिर्क की बिना पर उसके वालिदैन भी काफिर हो जाएंगे, उसके वालिदैन भी अल्लाह की नाफरमानी में गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने चाहा, अल्लाह का इरादा बना कि उसे मार दिया जाए ताकि वो खुद कुफ्र से बच जाए और उसके वालिदैन भी कुफ्र से बच जाए। तो पूरा वाकया हुआ। इसमें देखें, आप गौर करें, हजरत मूसा ने कश्ती में सुराख कर दिया, कश्ती को आयतदार कर दिया। वजह क्या बयान की कि अगर मैं कश्ती में सुराख ना पैदा करता, अगर मैं कश्ती को आयतदार ना करता तो कश्ती छिन जाती, कश्ती गस्ब कर ली जाती। यानी कि 2 परेशानियां थी, 2 मुसीबतें थी। एक कश्ती के अंदर सुराख होना, एक मुसीबत यह थी, या फिर कश्ती में सुराख न हो और दरिया के पार कश्ती गस्ब कर ली जाए, छीन ली जाए, ये दूसरी मुसीबत थी। इन 2 मुसीबतों के दरमियान छोटी मुसीबत कौन सी थी? वो कश्ती के अंदर सुराख करना। कश्ती का छिनना बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, मगर कश्ती के अंदर सुराख का होना छोटी परेशानी है। लिहाजा मैंने छोटी परेशानी को इख्तियार किया ताकि ये परेशानी दूर हो जाए और बड़ी परेशानी से लोग बच जाए। गौर करने का मकाम यह है कि यही सूरत हाल हमारी जिंदगी की हुआ करती है। हम पर परेशानियां आती हैं, हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर मुसीबतों का हुजूम आता है, मगर याद रखें, बारहा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किसी परेशानी में गिरफ्तार करता है, हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, मगर अल्लाह के यहां लिखा होता है कि बंदा इस मुसीबत में गिरफ्तार होगा और इस मुसीबत में गिरफ्तार होने की बिना पर, इस परेशानी में ढलने की बिना पर एक बड़ी परेशानी से बच जाएगा, एक बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। आपने सुना होगा कि जब हम पर बीमारियां आती हैं तो बीमारियों की बिना पर हमारे गुनाह धुलते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, गुनाहों में कमी आती है, गुनाह माफ होते हैं। सोचिए, बीमारियों में गिरफ्तार रहना और सब्र करना, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना, दुआएं करना, और उन दुआओं के सदक़े में गुनाहों का माफ हो जाना, गुनाहों का धुलना, उसके बाद जन्नत का मुस्तहिक होना, यह मामला ज्यादा बेहतर है या फिर बेहतर यह है कि हम गुनाहों में परेशान रहें, गुनाहों में गिरफ्तार रहें और गुनाहों की बिना पर हमारी पकड़ हो जाए और हम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएं? बिलाशुबा आप कहेंगे कि मुसीबतों में गिरफ्तार होना और अल्लाह की बारगाह में सब्र का इजहार करना यह आसान है, ताकि इन मुसीबतों में गिरफ्तार होने और सब्र करने की बिना पर गुनाह माफ हो जाएं और हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो जाएं। जब मां बच्चे को जनती है, बारहा ऐसा होता है कि मां बिल्कुल आखिरी वक्त में आ जाती है। डॉक्टर क्या कहते हैं, या तो बच्चा या तो मां, किसी एक को बचा लो, या तो बच्चे की जान जाएगी या तो मां की जान जाएगी। आप क्या कहते हैं? मां को बचा लो, बच्चे को जाने दो। इसलिए कि मां का जाना ये बड़ी मुसीबत है और बच्चे का जाना छोटी मुसीबत है। और दुनिया का दस्तूर ये है कि हमेशा दुनिया छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करती है और बड़ी मुसीबत से दूर भागती है। हजरत उमर ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि लोगों, ये अल्लाह का मिजाज है, अल्लाह का निजाम है कि कुदरत हमारे सामने 2 ऑप्शन रखती है और दोनों ऑप्शन बुराई के होते हैं, दोनों ऑप्शन शर के होते हैं। बस फर्क यह होता है कि एक ऑप्शन छोटी मुसीबत का होता है, छोटी परेशानी का होता है, दूसरा बड़ी परेशानी का होता है। आप फरमाते हैं कि अगर ऑप्शन में एक तरफ अच्छाई हो, एक तरफ बुराई हो,
ایک طرف شر ہو ایک طرف خیر ہو تو معاملہ آسان ہے، ہم شر کو چھوڑ دیں گے، ہم خیر کو لے لیں گے. لیکن دونوں طرف شر ہوتا ہے، بس فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک شر چھوٹا ہوتا ہے، ایک شر بڑا ہوتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو ایسے موقع پر چھوٹے شر کو اختیار کر لے اور بڑے شر سے دور ہو جائے. تو لہٰذا جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں نازبہ کلمات نہ کہیں. وہ ہمیں آزماتا ہے اپنے مال کے ذریعے، ہماری جانوں کے ذریعے، ہماری اولاد کے ذریعے آزماتا ہے. وہ ہم صبر کریں، ہم شکوہ اس کی بارگاہ میں نہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک دوسرا معاملہ، حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ نیک تھا، اچھا تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور دیوار کے نیچے خزانے کو نکال لیں. اس میں غور کرنے کا مقام یہ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر کا وہاں پر جانا، اللہ کے حکم سے شہر میں جانا، بغیر کسی عوض کے دیوار کو سیدھی کر دینا اور دیوار کو سیدھی کرنے کے ذریعے خزانے کو بچا لینا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سنگل ریزن ہے، واحد وجہ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا تھا. جب تک وہ زندہ رہا، جب تک باحیات رہا، اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہا. اور اللہ کی رحمت کا آپ حال دیکھیے کہ اللہ نے مرنے کے بعد میں اس کے نیک ہونے کو ضائع نہیں کیا، ختم نہیں کیا، موقوف نہیں کیا، بلکہ اس کے نیک ہونے کا صلہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد کو ملتا رہا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کی دیوار سیدھی ہو رہی ہے، ان کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ فراہم کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. درجنوں روایتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے باپ کو بخش دیا بچے کے نیک ہونے کی بنا پر، بچے کو بخش دیا باپ کے نیک ہونے کی بنا پر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میرا حامی، میرا مددگار میرا اللہ ہے جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کی امداد کرنے والا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، صالح تھا، اس لیے اللہ نے ان کی امداد فرما دی. مشہور بادشاہ عباسی بادشاہ تھا ابو جعفر منصور، جس نے بادشاہ بنا تو اس کے ماننے والے شہر بھر سے لوگ آئے، مبارکبادی کے کلمات پیش کر رہے ہیں، قصیدے کہہ رہے ہیں، نظم اس کی بارگاہ میں کہی جا رہی ہے. آنے والوں میں اپنے وقت کے بڑے عالم دین حضرت مقاتل بن سلیمان تشریف لائے. تابعی ہیں اور مشہور عالم دین ہیں، بڑے مفسر ہیں، قرآن کریم کے عالم ہیں. کہا گیا، علماء کا اس بات پر اتفاق رہا ہے، من اراد الفقہ فعلیہ بأبی حنیفہ، جو چاہتا ہے کہ فقہ حاصل کرے وہ امام اعظم کو تھام لے. اور فرمایا گیا کہ من اراد الحدیث الصحیح فعلیہ بامام مالک، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ حدیث صحیح اختیار کرے تو امام مالک کی صحبت میں آ جائے. اور فرمایا گیا من اراد علوم القرآن و علوم التفسیر فعلیہ بمقاتل بن سلیمان الرازی، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ تفسیر کا ماہر ہو جائے، قرآن کریم کا عالم ہو جائے تو مقاتل بن سلیمان کی بارگاہ میں آ جائے. یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے عالم دین ہے. بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا اے مقاتل اذنی، مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے کچھ سمجھاؤ، حکومت کس طرح کرنی ہے، بادشاہی کے آداب کیا ہونے چاہیے، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں حکومت کرنے کی بنا پر میری پکڑ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ بما اعیذک، میں کس چیز کے ذریعے آپ کو نصیحت کروں، اب بما سمعت او بما رأیت، کیا میں نصیحت ایسی بات کی کروں جو میں نے دیکھا ہے یا ایسی بات کی کروں جو میں نے سنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اے مقاتل بن سلیمان اعذنی بما رأیت، مجھے نصیحت کرو جو تم نے دیکھا ہے، جو تمہارا مشاہدہ ہے. آپ نے فرمایا اے بادشاہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ پایا ہے، میں نے ہشام بن عبد الملک کا بھی زمانہ پایا ہے. میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت ہے، لوگ آپ کے پاس میں جمع ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ کے 11 بچے ہیں، آپ کے وصال کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایسا کریں
ابھی آپ کے پاس میں وقت ہے, اپنے بچوں کے لیے کوئی جاگیر مقرر کر دیں, ان کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی سامان فراہم کر دیں تاکہ بچے آپ کے اچھے سے رہ سکیں. آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے بچوں کی دو کنڈیشن, دو حالتیں ہوں گی. پہلی حالت کیا ہے؟ پہلی حالت یہ ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد میں اللہ کے دین کے باغی ہو جائیں گے, فاسق و فاجر ہو جائیں گے, بندوں پر ظلم کریں گے, اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیں گے. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اللہ کے دین کے باغی ہو جائیں اور میرے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر ظلم خرچ کریں. میں نہیں چاہتا. اور اگر میرے بچے میرے مرنے کے بعد میں اچھے ہو گئے, نیک ہو گئے, اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہو گئے, تقوی شعار اور صالحین میں شمار ہو گئے, تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ صالحین کی امداد کرنے والا ہے. میرے مرنے کے بعد اگر بچے نیک ہوں گے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے, غیب کی جانب سے میرے بچوں کے لیے زندگی کا سامان فراہم ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا, آپ کے 11 بچے تھے, آپ کے ترکے میں 19 دینار تھے, 19 دینار تھے آپ کی وراثت میں. اے بادشاہ, 5 دینار کے ذریعے آپ کے لیے قبر کی جگہ خریدی گئی, 4 دینار کے ذریعے آپ کے لیے کفن کا سامان خریدا گیا, باقی بچے 9 درہم. اے بادشاہ, 9 دینار آپ کے 11 بچوں میں تقسیم کیے گئے, یعنی کہ ایک بچے کے حصے میں مستقل 1 دینار بھی نہیں آیا. 9 دینار 11 بچوں میں تقسیم کیے گئے. اور اے بادشاہ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے ترکے میں, اپنی وراثت میں ہزاروں کی جائیداد چھوڑی, اور ہر بچے کے حصے میں ہزاروں کی جائیداد آئی, اتنا چھوڑ کر گیا تھا. آگے فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ, اس میں نصیحت کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے بغداد کے بازار میں اللہ کی بارگاہ میں 80 گھوڑے خیرات کر رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر رہے تھے. اور اے بادشاہ, میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ہزاروں دراہم دینار پانے والے ہشام کے بچے ہشام کے مرنے کے بعد بغداد کے بازار میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے, دستے سوال دراز کیے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے ان کے انتقال کے بعد اللہ کے احکام پر مضبوطی سے جمے رہے, صالحین بن کر رہے, اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن کر رہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ صالحین کی امداد کرنے والا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اللہ فرماتا ہے کہ دونوں بچوں کا باپ نیک تھا, تقوی شعار تھا, اور صالحین کی امداد, ان کا تعاون, ان کے لیے سامان فراہم کرنا, اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. ایک آخری بات, آپ دیکھیں, آپ پورے واقعے میں غور کریں تو ہم پر واضح ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں چیزوں کو منسوب کرنے کے آداب کیا ہوا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کا ادب کیا ہوا کرتا ہے, چیزوں کو کس طریقے سے منسوب کیا جائے. آپ دیکھیں, حضرت خضر نے جو کچھ کیا, بچے کو قتل کیا, دیوار کو سیدھی کر دیا, کشتی میں سوراخ کر دیا, سب کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا. آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم سے خالی نہیں تھا, مگر جب آپ نے اس کی توجیہ بیان کی تو فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کشتی سمندر میں کام کرنے والے مزدوروں کی تھی. فاردت ان اعیبها, میں نے ارادہ کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دوں. حالانکہ کشتی کے اندر سوراخ کرنا, اسے عیبدار کرنا, یہ اللہ کے حکم سے تھا, اللہ کی مشیت سے تھا, مگر اس کے باوجود چونکہ سوراخ کرنا بظاہر عیب کی بات ہے, بری چیز ہے, غلط چیز ہے, تو کہاں منسوب کر رہے ہیں, اپنی ذات کی طرف. فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا, میں نے ارادہ کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا سوراخ کرنے کے لیے, چونکہ بات بظاہر غلط ہے تو منسوب کہاں کرنا ہے, اپنی ذات کی طرف. آگے مزید دیکھیں, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی, دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا, ان کا باپ نیک اور صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, چونکہ دیوار کو سیدھی کرنا یہ نیک کام ہے, اچھا کام ہے, اچھی بات ہے یہ, تو کہاں منسوب کر رہے ہیں, اپنی طرف نہیں بلکہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تمہارے رب نے چاہا, تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار سیدھی کر دی جائے تاکہ وہ جوان ہو کر خزانے کو نکال لیں. قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا اس طرح کے امور کو بیان فرمایا ہے اور بندوں پر واضح کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چیزوں کو منسوب کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے.
حضرت ابراہیم کے واقعے کو آپ دیکھیں, حضرت ابراہیم نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین, وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے راہ راست کی طرف میری رہنمائی کی. الذی هو یطعمنی ویسقین, اور اللہ کی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے. آپ دیکھیں, پیدا کرنا اچھی بات ہے, ہدایت دینا نیک کام ہے, کھلانا پلانا عمل صالح اچھا کام ہے. کہاں منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ پیدا کرتا ہے, وہی رہنمائی دیتا ہے, وہی کھلاتا پلاتا ہے. مگر بیمار ہونا, مریض بن جانا بظاہر یہ برا کام ہے, اچھا عمل نہیں ہے, تو کہاں منسوب کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, جب مجھے بیماری آتی ہے, حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی مشیت کے ساتھ بیماری آتی ہے, مگر منسوب کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کی طرف, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, یعنی کہ بیماری یہ میرا مرض میری اپنی ذات کی بنا پر ہوتا ہے, میرے اپنے عمل کی بنا پر ہوتا ہے. لیکن شفا دینا چونکہ اچھا کام ہے, تو کہاں منسوب کریں؟ فَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ مجھے شفا دینے والا ہے. اس طریقے کے آپ کو بے شمار مقامات ملیں گے جہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کو چیزیں کس طریقے سے اس کی بارگاہ کے اندر منسوب کی جائیں, ہمیں اللہ سکھاتا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آئی, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے ہیں, اپنی حرکتوں کا جائزہ لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا, نازیبہ کلمات ہم پڑھنا شروع کر دیا کرتے ہیں. خدا را ایسے باز آئے, ہم پر آنے والی ہر مصیبت ہمارے عمل کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. جب بھی ہم پر کوئی ہمیں خوشی کا موقع میسر آئے, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور کہیں ھذا من فضل ربی, اللہ کا احسان مانے. مگر جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو انبیاء کرام کی زبانی ان مصیبتوں کو کس طریقے سے اپنے سے لے کر گزرنا ہے اس کے آداب سیکھیں اور اسے اپنی طرف منسوب کیا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھنے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.